الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم سبا کی ملکہ بلقیس کو اس کی ہدایت کے لیے جب خط روانہ کیا اور کہا کہ تم اطاعت قبول کر لو، تو اس کے نتیجے میں ملکہ بلقیس نے اپنا ایک قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کچھ ہدیے اور تحفے تحائف لے کر بھیجا کہ ان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ تحفے کیا تھے؟ اس کے سلسلے میں روایات میں آتا ہے کہ 100 غلام، 100 کنیزیں اور ہیرے اور جواہرات، سونے کی اینٹیں، یہ تمام کے تمام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ جب یہ تحفے لے کر اور ایک بڑا تحفہ لے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں آئے تو حضرت سلیمان نے کیا جواب دیا، اس کو ان آیات مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ کیا تم نے مجھے ایک دنیاوی بادشاہ سمجھا ہے جو مال و متاع کا لالچ دے کر تم حق کی دعوت سے مجھے روکنا چاہتے ہو؟ یعنی اتنا بڑا ہدیہ بھیجا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی پہلے اطلاع دے دی تھی کہ دیکھو تمہارے پاس یہ ہدیہ آ رہا ہے ملکہ بلقیس کی طرف سے۔ حضرت سلیمان نے جناتوں کو حکم دیا، انہوں نے 30 میل تک
سونے اور چاندی کی اینٹیں بچھا دیں اور دونوں طرف راستے کے جانوروں کو کھڑا کر دیا، اور اپنی ارکان سلطنت میں سے پہلے انسانوں کو، پھر جناتوں کو، پھر جانوروں کو دونوں طرف بٹھا دیا۔ ملکہ بلقیس کے جب قاصدوں نے یہ دیکھا کہ سلیمان کے ملکیت کے تو جانور بھی پیشاب اور پیخانہ یہ سونے اور چاندی کی اینٹوں پر کر رہے ہیں، تو اس کو ان لوگوں کو اپنا ہدیہ تھوڑا محسوس ہوا۔ انہوں نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہیں ڈال دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا کے بادشاہ کی طرح نہیں ہوں کہ مجھے مال و دولت کی ضرورت ہو، میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، یا تو تم قبول کر لو اسلام کو یا اطاعت کو قبول کر لو، نہیں تو پھر ایک زبردست لشکر کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دعوت ان آنے والوں کو بھی دی، ملکہ بلقیس کو بھی دی، اور کہا کہ مجھے ان ہدایہ کی یا مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ تمام کے تمام لوٹ گئے، اور اس کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنے آنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ جب ملکہ بلقیس نے اپنے آنے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ دیکھو، جس تخت پر ملکہ بیٹھتی ہے وہ تخت کون ہے جو میرے دربار میں اس کے آنے سے پہلے لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو اللہ کی طاقت، معجزہ، اپنے ہاتھ سے معجزہ دکھلانا چاہتے تھے کہ تو یہ مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے سب سے پہلے اس کے تخت کا ارادہ اس وجہ سے کیا کہ اس کو اپنے تخت پر بڑا ناز تھا، اور وہ 7 محلوں کے اندر اس کا تخت ملکہ بلقیس کا رہا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم اس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے میرے دربار میں لے آؤ۔ چنانچہ ایک جنات نے کہا کہ میں آپ کے دربار میں ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آؤں گا۔ ایک دوسرا جنات کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ کی مجلس اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ بھی بہت دیر ہے، میں آپ کے پاس ملکہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کے تخت کو لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب ملکہ بلقیس کا تخت آ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، وہ اللہ کا فضل ہوا کہ وہ میری آزمائش کر رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کے لمحہ بھر میں آ جانے کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر فرمایا کہ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اللہ آخرت میں مزید انعامات عطا فرماتے ہیں، اور جو ناشکری کرے گا تو خدائے ذوالجلال کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو کامل ہے، کامل صفات کی حامل ہے، شکر ادا کرنے سے نہ تو اللہ کی ذات میں یا صفات میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، اور نہ ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ کی ذات اور صفات میں کمی آتی ہے۔ یہاں جو یہ مضمون آیا ہے آیت میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر
حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے جنات اور انسان سب ایک دل ہو کر اعلیٰ درجے کے متقی بن جائیں تو اس سے میری سلطنت میں یعنی اللہ کی سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا اگر تمہارے اگلے پچھلے جنات اور انسان ایک دل ہو کر اعلیٰ درجے کے کافر بن جائیں، بدکار ہو جائیں تو تو میری یعنی اللہ کی سلطنت میں کچھ نقصان نہ ہوگا۔ اے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں شمار کرتا ہوں، جن کا پورا پورا بدلہ ہوگا، پس جو کوئی بھلائی کرے گا، اللہ کی حمد و ثنا کرے گا تو وہ اس کا فائدہ اس کی ذات کو پہنچنے والا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ گویا کہ اس آیت کے آج کی آخر کی آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ جو شکر کرے گا تو اس کا فائدہ اس کی ذات اپنی ذات کو پہنچنے والا ہے۔ حدیث قدسی میں بھی اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ ملکہ بلقیس یہ ایمان والی نہیں تھی، حضرت سلیمان نے اس کا ہدیہ واپس کر دیا، تو کیا کافرہ یا کافر کا ہدیہ قبول کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اس مسئلے کی تحقیق میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ نے معارف القرآن کے اندر اس مسئلے کو تحقیق کے ساتھ بیان فرمایا کہ اگر کافر ہدیہ دے رہا ہے اور اس ہدیے کے قبول کرنے میں اپنی یا مسلمانوں کی کسی مصلحت میں خلل آتا ہو یا ان کے حق میں یعنی مسلمانوں کے حق میں رائے کی کمزوری پیدا ہو تو یہ ہدیہ قبول کرنا درست نہیں ہے۔ اور دلیل میں پیش کیا کہ دیکھیے حضرت سلیمان نے بلقیس کا ہدیہ قبول اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ رشوت کے طور پر اس نے اس ہدیے کو بھیجا تھا جو اسلام کی اور مسلمانوں کی مصلحت کے خلاف تھا، کہ حضرت سلیمان کی دعوت کو وہ اپنے ہدیے سے روکنا چاہتی تھی، لیکن حضرت سلیمان نے اس کے ہدیے کو نہیں قبول کیا کہ مجھے ان ہدایہ کی یا رشوتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ہدیے کوئی کافر دے رہا ہے اور مصلحت یہ ہے کہ وہ اسلام سے قریب آ جائے گا یا مسلمان ہونے کی امید ہے یا اس کو اپنے سے مانوس کرنا ہے یا پھر کافر کا ہدیہ اس وجہ سے قبول کیا جا رہا ہے کہ شر اور فساد کا خاتمہ ہوگا، تو ایسی صورت میں ہدیہ قبول کرنے کی گنجائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک نصرانی کا ہدیہ قبول نہیں کیا تھا، اسی طرح ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے عامر بن مالک، یہ مدینہ مشرک تھے۔ جب وہ کافر تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 گھوڑے اور 2 جوڑے پیش کیے۔ آپ نے یہ کہہ کر انکار فرما دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافر کا یا مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتے۔ اس کوئی رائے سمجھتے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے آپ نے ہدیہ قبول نہیں کیا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے آپ کو ایک موقع پر ایک چمڑے کا گدا پیش کیا یا چمڑے کا ہدیہ پیش کیا، آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ ایک نصرانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چمکتا ہوا حریر یعنی ریشم کا کپڑا پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں کافروں کو مانوس کرنے کی بات ہو تو اسلام ہدیہ قبول کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہاں اگر اپنی رائے کے کمزور پڑنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں کافروں کی طرف سے ہدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، جیسا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا ہدیہ قبول نہیں کیا تھا۔ چنانچہ اسی واقعے کو اللہ نے ان آیات مبارکہ میں جو آج پڑھی جائیں گی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. جب وہ یعنی بلقیس کے نمائندے سامان اور ہدایہ لے کر سلیمان کے پاس پہنچا اور سلیمان کی خدمت میں تحفے پیش کیے تو حضرت سلیمان نے فرمایا اتمدوننی بمال، کیا تم لوگ مال سے میری امداد کرتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو مجھ کو دے رکھا ہے وہ تمہارے ان ہدایہ سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دے رکھا ہے، ہاں تم ہی اپنے اس ہدیے پر اتراتے ہو. ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. اے آنے والو، ہدایہ لے کر آنے والو، تم ان لوگوں کے پاس لوٹ جاؤ، سو ہم ان پر ایسی فوج بھیجتے ہیں کہ ان لوگوں سے ان کا مقابلہ نہ ہو سکے گا اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ ماتحت ہو جائیں گے. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. حضرت سلیمان کو اس کا چلنا معلوم ہوا، یعنی یہ قاصد واپس گئے، جا کر جواب دیا کہ ہدیہ انہوں نے قبول نہیں کیا، تو اب ملکہ بلقیس نے خود آنے کا ارادہ کیا. تو اب حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اے اہل دربار، تم میں کوئی ایسا ہے جو اس بلقیس کا تخت اس کے وہ لوگ قبل اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس مطیع ہو کر آئیں لا کر رکھ دے. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. ایک قوی ہیکل جن نے جواب میں عرض کیا، میں اس تخت کو جس پر وہ بیٹھتی ہے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنے اجلاس سے اٹھیں. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. ایک قوی ہیکل جن نے جواب میں کہا کہ میں آپ کی خدمت میں اس تخت کو لا کر رکھ دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنے اجلاس سے اٹھیں، اور میں اس کے لانے پر طاقت رکھتا ہوں، اور گو وہ بڑا قیمتی ہے مگر میں امانت دار بھی ہوں. چنانچہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں اس کو تیرے سامنے تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر کھڑا کر سکتا ہوں. یہ کون تھے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرت جبرائیل تھے کہ جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدد فرمائی. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. پس جب سلیمان نے اس کو یعنی تخت کو اپنے روبرو دیکھا تو کہنے لگے یہ میرے پروردگار کا ایک فضل ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ میری آزمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فإنما يشکر لنفسی، جو شخص شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے. ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرتا ہے میرا رب غنی ہے، بے نیاز ہے، اور میرا رب کریم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم